بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس اور آج ہم شروعات کریں گے نور الدین زنگی کی قسط نمبر 14 سے۔ کیونکہ بچپن ہی میں جب یہ چھوٹی سی تھی تو اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ میری بہن اور کارلوس نے اس کی پرورش کی۔ جب یہ بڑی ہوئی تو مرسینا نے اسے سنبھال لیا۔ یوں جانو اس کی دیکھ بھال اس کی پرداخت کرنے والی مرسینا ہے اور وہ جنون کی حد تک پیار اور محبت کرتی ہے۔ مرسینا کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو مشال یوں محسوس کرتی ہے جیسے اسے کسی نے تلوار سے ذبح کر دیا ہو۔ دونوں کے پیار اور محبت کی یہ حد ہے کہ جوان ہو چکی ہیں لیکن اب بھی دونوں بہنیں اکٹھی سوتی ہیں۔ اس موقع پر عابدہ نے کچھ سوچا، پھر شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، شمس الدین میرے بیٹے، ذرا عبیرہ کو بلا کر لاؤ۔ شمس الدین فوراً اٹھ گیا، باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد لوٹا، اس کے ساتھ عبیرہ تھی۔ عابدہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، ماں آپ نے مجھے بلایا؟ عابدہ نے بڑے پیار سے عبیرہ کو مخاطب کیا، میری بچی ازبل سفر سے آئی ہے، تھکی آ رہی ہے، اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اس کا منہ ہاتھ دلواؤ، پھر کھانا تیار ہو جائے گا اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ازبل چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی اور عبیرہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ مجد الدین نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ جب ازبل اور عبیرہ اس کمرے سے نکل گئیں تب وہ اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اماں اب جب کہ ازبل، مرسینا، جمارہ اور مشال یہاں نہیں ہیں، آپ ہیں، پھوپھی ہیں، شمس الدین اور خطک بھی ہیں، تو میں آپ اور پھوپھی کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلہ میں پہلے دونوں بھائیوں سے مشورہ کر چکا ہوں اور انہوں نے میری تجویز سے اتفاق کیا ہے۔ ماں، معاملہ کچھ یوں ہے کہ سمران اور کارلوس اپنی بیٹیوں اور ازبل کے ساتھ سب کچھ وہاں بیچ باچ کر یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہاں وہ کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں۔ مجھے کہا تھا کہ میں کوئی مکان ان کی آمد سے پہلے تلاش کر کے رکھوں، لیکن ماں، ہم تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہمارے پاس اتنا وسیع احاطہ ہے، اپنے بڑے وسیع احاطے میں اگر ہم تیسرا مکان بنا لیں تو ماں، میرے خیال میں ہمارے اتنے بڑے احاطے پر فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ لیکن ماں، یہ سب کچھ تمہاری اور پھوپھی کی اجازت کے بنا نہیں ہو سکتا۔ مجد الدین جب خاموش ہو گیا تو اس کی پھوپھی زہران تو مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، تاہم عابدہ تھوڑی دیر تک تیز نگاہوں سے اسے گھورتی رہی۔ کہنے لگی، مجد الدین لگتا ہے تم کچھ تبدیل ہوتے جا رہے ہو۔ بیٹے، ذرا اپنے ماضی پر نگاہ دوڑاؤ۔ تم نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا ہو تو اس نے یا تمہاری پھوپھی نے انکار کیا ہو، پھر آج تم نے یہ ہم سے پوچھ کر کوئی قدم اٹھانے کا کیسے سوچ لیا؟ بیٹے، میں جانتی ہوں تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ اگر تم ان کے لیے اپنے احاطے میں مکان بنوانا چاہتے ہو تو بیٹے، مجھے اور تمہاری پھوپھی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہم دونوں خوش ہوں گی کہ وہ بھی ہمارے قریب بلکہ ہمارے درمیان رہیں گی۔ مجد الدین نے بڑے پیارے انداز میں اپنا سر عابدہ کے کندھے پر رکھ دیا، پھر کہنے لگا، نہیں ماں، معاملہ ایسا تھا کہ اس سلسلے میں مجھے تمہاری اور پھوپھی کی اجازت کی ضرورت تھی، سو میں نے مانگی۔ میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں ہم تینوں بھائیوں کی تجویز سے اتفاق کر رہی ہیں۔ مجد الدین کی اس گفتگو کے جواب میں عابدہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شمس الدین بول اٹھا، ماں، اس موقع پر میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عابدہ کی بجائے اس کی پھوپھی زہران بول پڑی، تم بھی کہہ لو بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم تو تم سب کی باتیں سن سن کر ہی جی رہے ہیں۔ اس پر شمس الدین مسکراتے ہوئے بول پڑا، ماں اور پھوپھی دونوں یہ بتاؤ کہ یہ مرسینا اور جمارہ آپ کو کیسی لگی؟ شمس الدین کے اس سوال پر زہران اور عابدہ کھلکھلا کر ہنستی تھی، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عابدہ کہنے لگی، ان دونوں کا جو نیا نقشہ میں نے اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا، خدا کی قسم یہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور پرکشش نکلی۔ میں انتہا درجہ کی خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسی بیٹیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ عابدہ جب خاموش ہوئی تو مجد الدین شمس الدین اور خطک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں آج رات تم دونوں بھائیوں کو ایک نقشہ بنا دوں گا جس کے مطابق مکان تعمیر کرنا ہے۔ کل صبح سے تم دونوں بھائی حرکت میں آؤ گے۔ پہلے مزدوروں کو لگا کر 2-3 مین بنیادوں کی کھدائی کروا لو، اس کے بعد اکٹھے 4-5 مامر اور راج لگا کر جس قدر جلدی ہو سکے مکان کی تعمیر مکمل کر لینا۔ اگر اس دوران سلطان کسی مہم پر نہ نکلے تو میں اپنی موجودگی میں سارا کام مکمل کر لوں گا، اور اگر لشکر نے کسی مہم پر کوچ کیا تو خطک لشکر میں شامل ہوں گے۔ شمس الدین، تم یہی رہو گے، تمہارے متعلق میں سلطان کو مطمئن کر دوں گا۔ مجد الدین
اس گفتگو کے جواب میں شمس الدین اور خطک نے اسبات میں سر ہلا دیے تھے۔ اس موقع پر آبدہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں دیکھوں لڑکیاں مطبخ میں کیا کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ زہران بھی اٹھ گئی، دونوں باہر نکل گئی تھیں۔ جب وہ دونوں مطبخ میں داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا مرسینہ، ابیرہ، جمارہ، مشال چاروں کام میں مصروف تھیں۔ ایزابل بھی وہیں تھی۔ آبدہ آگے بڑھی اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگی، بچیوں کوئی کام ہمارے کرنے کا بھی ہو تو بتا دو۔ اس پر سب چونک پڑی۔ سب سے پہلے مرسینہ آبدہ اور زہران کے قریب آئی اور بڑے پیار اور بڑی ارادت مندی میں ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، جب ہم چاروں لگی ہوئی ہیں تو آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آبدہ نے بڑے پیار اور شفقت میں مرسینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میری بیٹی سدا خوش رہو۔ ایک بات یاد رکھنا، میرے جس بیٹے کا تم نے انتخاب کیا ہے وہ تمہیں بہت خوش اور آسودہ رکھے گا۔ مرسینہ مسکراتی کہنے لگی، اگر آپ برا نہ مانے تو آج کے بعد میں آپ دونوں کو ماں کہہ کر مخاطب کر لیا کروں، اس لیے کہ میری اور مشال دونوں کی ماں مر چکی ہے، اب آپ ہی ہماری مائیں ہیں۔ آبدہ نے فرج جذبات میں مرسینہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی چومی، قریب ہی کھڑی مشال کو بھی بازو سے پکڑ کر قریب بلایا، اسے بھی اپنے گلے سے لگا کر پیار کیا، پھر کہنے لگی، تم دونوں آج سے مجھے اور زہران دونوں کو ماں کہہ کر مخاطب کرو گی اور ہم دونوں حقیقی معنوں میں تم دونوں کی مائیں ثابت ہوں گی۔ آبدہ کے ان الفاظ سے مرسینہ اور مشال خوش ہو گئی تھیں۔ پھر مرسینہ کہنے لگی، آپ تینوں نشستگاہ میں جا کر بیٹھیں، بس کھانا تیار ہونے والا ہے، ابھی تھوڑی دیر تک لے کر آتی ہیں۔ ایزابل، آبدہ اور زہران دونوں نشستگاہ میں چلی گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ابیرہ، مرسینہ، جمارہ اور مشال نے وہاں کھانا لگا دیا۔ سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی تھی۔ دوسرے روز مجددین، شمس الدین اور خطک نے اپنی نگرانی میں بڑی تیزی سے مکان کی تعمیر کی ابتدا کر دی تھی۔ مجددین ایک روز اپنے گھوڑے کی باغ میں حویلی میں داخل ہوا۔ اس وقت دائیں جانب جو نیا مکان تعمیر ہو رہا تھا، اس کی نگرانی شمس الدین اور خطک دونوں کر رہے تھے۔ یوں ہی انہوں نے مجددین کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھا، وہ اس کی طرف بڑھے۔ صحن کے وسط میں آ کے مجددین رک گیا۔ وہ دونوں جب قریب آئے تو مجددین نے ان دونوں کو مخاطب کیا، دیکھو تھوڑی دیر تک لشکر کے ساتھ کوچ کر رہا ہوں، شمس الدین میرے بھائی تم یہی رہو گے، خطک میرے ساتھ جائے گا۔ اس پر شمس الدین فوراً بول پڑا، بھائی مکان کی تعمیر کا کام تو تقریباً ختم ہو چکا ہے، چھت پڑ چکی ہے، کیا میں بھی؟ مجددین نے اس کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، میں نے کہا نا تم گھر پر رہو، سلطان سے میں نے کہہ دیا ہے میرے ساتھ خطک جائے گا، مکان کا ابھی بہت کام ہے، اسی طرح فرش کچے کے کچے ہیں، یہ سارا کام تمہاری نگرانی میں ہونا چاہیے۔ پھر کسی ارادت مندی کی طرح آگے بڑھ کر شمس الدین نے مجددین سے اس کے گھوڑے کی باگ لے لی اور اسے استقبال کی طرف لے گیا۔ مجددین اور خطک دونوں وہاں کھڑے رہے۔ جب وہ گھوڑے کو باندھ کر آیا تب تینوں سکونتی حصے میں داخل ہوئے۔ اس وقت سب لوگ نشستگاہ میں بیٹھے تھے، وہ تینوں بھی نشستگاہ میں داخل ہوئے۔ پھر مجددین نے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ماں محترم، میں تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کروں گا، شمس الدین یہیں آپ لوگوں کے پاس رہے گا، خطک میرے ساتھ جائے گا۔ مجددین کی ان الفاظ پر سب سے زیادہ پریشان اور فکر مند مرسینہ ہوئی تھی۔ دوسرے لوگ بھی عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ آبدہ بول پڑی، بیٹے اب کون سی مہمان پڑی ہے؟ اس پر مجددین بول اٹھا، ماں جوسلین کا خاتمہ تو کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی بے شمار قوتیں ہیں جو سلطان اور مسلمانوں کے خلاف سر اٹھا رہی ہیں۔ اب سلطان صلیبیوں کے روز روز کی بغاوت، سرکشی اور حملوں سے تنگ آ کر ان کے خلاف جنگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ جوسلین کی ناکامی کے بعد جو لشکری شکست کھا کے بھاگے تھے وہ جلدک نام کے قلعے میں جمع ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ جلدی کے قریب ہی دلونامہ کا ایک قلعہ ہے، وہاں بھی صلیبی جمع ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جوسلین کے مرکزی شہر تل باشر میں یورپ سے آنے والے صلیبیوں کے علاوہ مقامی صلیبی بھی اپنی طاقت اور قوت کو مجتمع کر رہے ہیں۔ مادر محترم، یہ 3 محاذ تو ہیں، اس کے علاوہ ایک اور بدقسمتی کا محاذ بھی کھل رہا ہے، اور وہ یہ کہ دمشق کا مسلمان حکمران مجیر الدین ان دنوں انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں میں جو سلطان نے دمشق پر حملہ آور ہو کر اسے زیر کیا تھا، اس سے ماہتہ کیا تھا، وہ اس معاہدے سے پھر گیا ہے اور سلطان کے خلاف وہ صلیبیوں کے ساتھ مل کر ساز باز کرنے میں مصروف ہو گیا ہے۔
ہمارے دقائے نگاروں نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ مختلف شہروں کے صلیبی اس کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اور اس کی قوت کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ فی الحال تو یہی مہمات ہیں جن کی طرف ہم نے نکلنا ہے، لیکن اب سلطان ہر مخالف قوت اور ہر دشمن کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ لگاتار ان کے خلاف ترکتاز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ میں اپنے ساتھ صرف فتح کو لے کر جا رہا ہوں۔ شمس الدین یہیں آپ لوگوں کے پاس رہے گا۔ نیا مکان جو بن رہا ہے اس کی تعمیر کا بہت سا کام ابھی باقی ہے، وہ شمس الدین اپنی نگرانی میں کرائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد مجد الدین تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ سوچا، پھر وہ ایزابل کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، خالہ، یہ جو مکان بن رہا ہے اس کے سلسلے میں صرف میں نے اپنی ماں، پھوپھی، شمس الدین اور خطر کو اعتماد میں لیا تھا۔ اس کے متعلق آپ سے مرسینہ، جمارہ اور مشال سے کسی قسم کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ مکان دراصل میں آپ لوگوں کے لیے بنوا رہا ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ الربا میں جو گفتگو ہوئی تھی اس میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ آپ لوگ علیحدہ مکان میں رہیں گے۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری غیر موجودگی میں محترم سمرون کارلوس الربا کے مکان کو بیچ کر یہاں آ جائیں۔ اگر وہ میری موجودگی میں آ جاتے تو پھر تو میں خود ہی ان سے بات کر لیتا۔ اب آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری اور خطر کی غیر موجودگی میں اگر دونوں بھائی الربا کا مکان بیچ کر یہاں آتے ہیں تو ان سے یہ کہنا کہ یہ جو نیا مکان بنایا اس میں انہوں نے رہائش کرنی ہے، نہ کہیں جانا ہے، نہ نیا مکان خریدنا ہے، اور اگر وہ باضد ہوں تو ان سے صاف کہہ دینا اگر انہوں نے اس مکان کو چھوڑ کر کہیں اور مکان خرید کر رہنے کی کوشش کی تو اس میں میری ناراضگی ہوگی۔ اب دیکھیں ہمارے پاس کتنا بڑا وسیع احاطہ ہے، ہمارا مکان ہے، پھوپھی کا مکان ہے، آپ کے حصے کا یہاں مکان بن جانے کے باوجود بھی کتنی کھلی جگہ بچتی ہے، اور پھر جو دائیں جانب باغیچہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ جن مہمات پر لشکر نکل رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں مجھے کئی ہفتے باہر رہنا پڑے، اور میری غیر موجودگی میں اگر وہ دونوں بھائی یہاں آ جائیں تو آپ لوگوں نے انہیں آمادہ کرنا ہے کہ وہ اپنی رہائش اسی نئے مکان میں رکھیں۔ پھر مجد الدین ذرا رکا، خطر کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، خطر تم اپنی تیاری کرو، میں تو کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اٹھو۔ خطر فوراً اٹھا اور نشستگاہ سے نکل کر چلا گیا تھا۔ اس موقع پر ایزابل نے مجد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، بیٹے، یہ جو تم اپنے پاس سے مکان کے لیے خرچ کر رہے ہو میرے بیٹے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر یہاں مکان بنوانا ہی تھا تو پھر وہ دونوں بھائی خود آ کر اپنے خرچے پر مکان بنواتے۔ پھر مجد الدین نے ایزابل کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، خالہ، وہ دونوں بھائی آ کر مکان بنوائیں یا ہم تینوں بھائی، بات ایک ہی ہے۔ اب ہمارے دونوں گھرانوں کے شیشے ایسے ہیں کہ میں اور تو کی تقسیم بیکار ہے۔ بہرحال آپ کے علاوہ اس موقع پر میں مرسینہ، مشال اور جمارہ پر بھی زور دوں گا کہ جب وہ دونوں بھائی آئیں تو یہ بھی انہیں پوری طرح قائل کریں کہ کہیں اور نہیں رہنا، اسی نئے مکان میں قیام کرنا ہے۔ مجد الدین جب خاموش ہوا تو دھیمے سے لہجے میں مسکراتے ہوئے مرسینہ بول پڑی، جب ان دونوں بھائیوں کو خبر ہوئی کہ وہ کہیں اور رہتے ہیں تو اس میں آپ کی ناراضگی ہے، تو یاد رکھیے گا وہ کسی بھی صورت آپ کو ناراض کر کے کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے۔ مرسینہ کے ان الفاظ پر سب مسکرا دیے تھے۔ اتنی دیر تک خطک بھی جنگی لباس پہن کر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی مجد الدین بھی اٹھ کھڑا ہوا، پھر عبیرہ اپنی جگہ سے اٹھی، نشست گاہ کے دروازے پر آئی جہاں خطک کھڑا تھا، اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ اندر جائیں، میں قرآن مقدس لے کر آتی ہوں۔ خطک اندر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عبیرہ لوٹی۔ جب وہ واپس آئی تو عبدہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب نشست گاہ سے باہر نکلے۔ استبل میں جا کر پہلے خطک نے اپنے گھوڑے پر زین ڈالی، پھر دونوں بھائی گھوڑوں کی باگیں پکڑے صدر دروازے پر آئے۔ وہاں پہلے سے عبدہ قرآن مقدس بلند کیے کھڑی تھی۔ وہ نیچے سے گزرے، صدر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر مرسینہ عجیب سے انداز میں مجد الدین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دور دور تک ویرانیاں اور آنکھوں میں سنسانیاں رقص کر رہی تھی۔ مجد الدین نے بھی ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ اس نے جب دیکھا کہ مجد الدین اس کی طرف دیکھ رہا ہے تب اس نے بایاں ہاتھ تھوڑا اوپر کھڑا کر کے اسے الوداع کہا۔ اس کے بعد مجد الدین اور خطک اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑا لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس بار سلطان نور الدین نے جوسلین کے علاقوں میں ایک طوفانی یلغار کی
گو جوسلین کی مدد کے لیے بہت سے صلیبی اس کے علاقوں کی طرف آئے تھے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی سلطان نے جوسلین کو شکست دے کر اسے گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا تھا۔ اب یہ صلیبی سلطان سے انتقام لینے کے لیے مختلف قلعوں میں جمع ہوئے تھے۔ ان میں سب سے بڑا قلعہ جلاس تھا۔ جلاس کا رخ کرنے سے پہلے سلطان نے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے قلعوں اور ان قصبوں کو اپنا نشانہ بنانے کا تہیہ کیا جہاں صلیبی جمع ہو رہے تھے۔ پھر ایک طوفانی یلغار میں سلطان نے صلیبیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان سے قوس، تیر خالد، کفر، صوہب، رودان، مرش، دوندان، بزج، امر، ساس، این تاب اور حسن البرا کے قلعے بڑی تیزی سے چھین لیے تھے، اور ان قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے پھر لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے بڑے گڑھ جلدک کا رخ کیا تھا۔ جلدک میں اس وقت بے شمار صلیبی مسلمان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ ان میں مقامی صلیبیوں کے علاوہ وہ یورپ کے صلیبی بھی شامل تھے، اور پھر ان کی مدد کے لیے ارض شام کے مختلف علاقوں سے بھی نصرانیوں کی ایک کثیر تعداد پہنچ چکی تھی اور پہنچ رہی تھی۔ اس قلعے کی فصیل انتہا درجہ کی مضبوط تھی، اور قلعے کی حفاظت کے لیے صلیبیوں نے بڑے عمدہ انتظامات کر رکھے تھے۔ سلطان نور الدین نے جب قلعہ کا محاصرہ کیا تو جلدی کے صلیبیوں نے ان مسلمانوں پر سنگ باری شروع کی جو قلعہ کے نزدیک آ کر حملہ کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطان پیچھے ہٹ گیا اور اس نے قلعہ میں سنگ باری کرنے کے لیے تختیں نصب کر دی تھی۔ سلطان کو جلدی کے صلیبیوں پر بڑا غصہ تھا، لہٰذا اس نے تختیوں کے ذریعے اس قدر تیز اور سخت سنگی باری کرائی کہ جلدی کے مضبوط اور مستحکم فصیل کا ایک حصہ ٹوٹ کر فصیل کا ایک بڑا حصہ گرنا تھا کہ جلدی کے اندر خونی طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے سلطان نور الدین اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، اور وہ جلدک میں اس طرح داخل ہوا جس طرح اندھیروں کی گھات میں انوار کی سیل رواں اور رفقائے قلب و جان میں آتشیں بگولوں کی موج گھس آتی ہیں۔ دائیں جانب سے شیرے کو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ زندگی کی بالکونی میں گھس جانے والے ریت کے بے روک بگولوں کی طرح داخل ہو گیا تھا، جبکہ بائیں طرف سے مجد الدین اپنے حصے کی کمانداری کرتے ہوئے تہرکی کے صحرا میں دھوپ کی تمازت اور کرب کی موزور ژالہ کی طرح گھسا تھا۔ جلدک کے اندر جو صلیبیوں کا لشکر تھا، انہوں نے ایک بار مسلمانوں پر بھرپور حملہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے انتہائی کوشش کی کہ مسلمان کو جلدک سے نکال باہر کریں، لیکن ان کو کوئی کوشش بارآور ثابت نہ ہوئی، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی شیرکو اور مجد الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ صلیبیوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے تھے جس طرح تشنگیوں میں سمیٹے انجانے سرکش جذبے اپنا رنگ دکھاتے ہیں، اور جس طرح ٹھوکروں کو زندگی کا مقدر بنا کر ناپید کرنے والے غیر فانی جذبے اپنے کلام کی ابتدا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جلدک کے اندر گھسمان کا رن پڑا۔ جلدک کو صلیبیوں ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ مسلمان اس پر قبضہ نہیں کر سکیں گے، لیکن اب مسلمانوں کی تیز اور جان لیوا حملوں کے سامنے بڑی تیزی سے ان کی حالت پاتال سے نکلتے اندھے اندھیروں اور رائکاں ہوتی ہوئی جدوجہد، ہچکچاہٹ، کشمکش کا شکار، خاموشی کے لمحے دل گرفتگی، نڈھال اور افسردہ ہو جانے والی خواہشوں کے منہ زور سمندر سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر جلدک کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی، ان میں سے کچھ مارے گئے۔ سباکی شہر پناہ کے دوسرے دروازوں سے نکل کر ایک قریبی قلعہ دلوقا کی طرف چلے جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن سلطان نور الدین زنگی انہیں اس طرح چھوڑنے اور بھاگ نکلنے میں کامیاب نہ ہونے دینا چاہتا تھا۔ جلدک پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے اور وہاں انتظامی امور کو درست کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور دلوقا کے قلعے کا رخ کیا۔ جس طرح سختی کے ساتھ سلطان نے جلدک کا محاصرہ کیا، اس طرح دلوقا کا محاصرہ بھی کر لیا گیا۔ یہ قلعہ زیادہ دیر تک مسلمان کے سامنے اپنی مدافعت نہ کر سکا اور سلطان اسے بھی فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور قلعے پر مسلمانوں نے اپنا پرچم نصب کرا دیا تھا۔ سلطان نور الدین کی ان لگاتار فتوحات نے صلیبیوں کی ہمت پست کر کے رکھ دی تھی، اور سلطان نور الدین زنگی کا نام سنتے ہی وہ کانپتے تھر تھرانے لگتے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے یہ بھی جان لیا تھا کہ سلطان نور الدین صلیبیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے رحمت و فتح مندی کا ایک فرق ستارہ ہے۔ جلدک اور دلوقا دونوں قلعوں اور شہروں کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کا رخ دلباشر کی طرف کیا۔ کبھی الربا جوسلین کا مرکزی شہر ہوا کرتا تھا، لیکن جب اسے وہ شہر چھین لیا گیا تو اس نے دلباشر کو اپنی طاقت و قوت اور حکومت کا مرکز بنا لیا تھا۔
یہیں سے نکل کر وہ سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے پر گیا تھا، شکست ہوئی تھی اور وہ گرفتار ہو گیا تھا۔ دلوکا سے نکل کر جب سلطان نور الدین زنگی دلباشر کے پاس آیا اور وہاں اس نے شہر کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا، تب دلباشر کے صلیبی بڑے پریشان ہوئے۔ ان کے پاس خبریں پہنچ چکی تھیں کہ سلطان جلدک اور دلوکا کو فتح کرنے کے بعد ان کی طرف آیا ہے، اور یہ کہ اس سے پہلے اس نے صلیبیوں کے بہت سے چھوٹے بڑے قلعے ان سے چھین لیے ہیں، اور اب وہ کسی بھی صورت دلباشر کے صلیبیوں کو معاف نہیں کرے گا۔